السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں جماعت دہم اردو کی نظم نعت۔ نعت ایک مشہور شاعر احسان دانش کی نظم ہے۔ آج ہم سب سے پہلے احسان دانش کے بارے میں پڑھیں گے کہ احسان دانش کون تھے، کب اور کہاں پیدا ہوئے اور ان کی وجہ شہرت کیا تھی۔ احسان الحق ان کا نام اور دانش ان کا تخلص تھا۔ احسان دانش کے کلمی نام سے مشہور ہوئے۔ کاندھلا ضلع مظفر نگر یو پی میں پیدا ہوئے۔ والد کی مالی حالت ناگفتہ تھی، یعنی والد کی مالی حالت خراب تھی، اتنی خراب تھی کہ یہ اپنی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، اس لیے انہوں نے عربی اور فارسی حافظ محمد مصطفیٰ سے پڑھی۔ اسکول میں صرف چند جماعتیں پڑھ سکے اور غربت کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ ان کو چھوڑنا پڑا۔ بچپن ہی سے وہ محنت مزدوری کرنے لگے۔ احسان دانش کہتے ہیں کہ جب وہ مزدوری کرنے لاہور آئے تو انہوں نے اینٹیں ڈھوئیں، اینٹیں اٹھائیں، معماری کی، چوکیداری کی، چپراسی رہے، مالی بنے اور لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ بھی جاری رکھا۔ بچوں، احسان دانش کے بارے میں آپ کو بتاتی جاؤں کہ احسان دانش ایک مزدور شاعر تھے۔ انہیں مزدور شاعر اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے شروع سے ہی مزدوری کی اور مزدوری سے لے کر یونیورسٹی کے ممتحن بننے تک انہوں نے ایک آپ بیتی لکھی ہے جس کا نام ہے جہان دانش۔ جہان دانش انہوں نے 1973 میں لکھی، جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے سارے واقعات بیان کیے ہیں۔ اسی طرح انہوں نے انارکلی کا بازار ہے، انارکلی بازار لاہور کی ایک سڑک ہے، ایبک روڈ ہے جس کا نام، اس روڈ پر انہوں نے مکتبہ دانش بھی قائم کیا جہاں وہ کتابوں کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ قیامی پاکستان کے پہلے ہی وہ لاہور آ گئے تھے۔ اردو کے عالم فاضل جو ادیب تھے علامہ تاجور نجیب آبادی، یہ ان کے شاگرد بھی رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے علم و ادب پر عبور حاصل کر لیا تو ان کے بہت سارے شاگرد بھی بنے۔ جب یہ لاہور آئے تو وہاں پہ مشاعروں میں یہ ترنم سے شاعری کو جو ہے وہ گا کر پیش کیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ بہت مشہور ہوئے۔ احسان دانش قادر الکلام شاعر تھے۔ ان کی شاعری مشرقی اقدار کی آئینہ دار ہے، یعنی اس میں مشرقیت نظر آتی ہے۔ انہیں غزل اور نظم دونوں پر عبور حاصل تھی، قدرت حاصل تھی، یعنی مہارت حاصل تھی، مگر ان کی وجہ شہرت ان کی نظمیں ہیں۔ ان کی نظمیں میں جہاں عام دکھوں کا اظہار ملتا ہے وہاں قدرتی مناظر کی عمدہ تصویر کشی بھی کی گئی ہے۔ انہیں مزدور شاعر کہا جاتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے شروع میں ایسے حالات دیکھے کہ ان کو محنت مزدوری کرنا پڑی، انہیں اینٹیں تک اٹھانی پڑی، تو جہاں پہ یہ پنجاب یونیورسٹی میں یہ مزدوری کرتے تھے، مزدوری سے لے کر یہ اس کے بعد اسی یونیورسٹی کے ممتحن بنے اور اس سب کا ذکر انہوں نے اپنی کتاب جہان دانش میں کیا ہے۔ انہوں نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری ہے۔ احسان دانش واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت وہ پنجاب یونیورسٹی میں کام کرتے تھے تو جب کنویں سے پانی نکالنا ہوتا تھا تو اس کے لیے وہ خود جو ہے وہ پانی نکالتے تھے، یعنی اتنی سخت محنت کرتے تھے۔ جب یہ کام ختم ہو گیا تو ان کو ایک خطاطی اور مجسمہ سازی کرنے والے کے ساتھ کام میں لگا دیا۔ جب انہوں نے اس خطاطی والے کے ساتھ کام کیا تب انہوں نے بتایا کہ ان کے دل میں شاعری کا شوق پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ان کے اندر شاید کچھ مہارتیں ہوں، اگر وہ بھی لکھیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی مشہور ہو جائیں۔ اس کے بعد سے انہوں نے شاعری شروع کر دی۔ آج آپ لوگ دیکھتے ہوں گے پنجاب یونیورسٹی میں بڑے بڑے حروف میں پی یو کے حروف لکھے ہوئے ہیں، تو احسان دانش کہتے ہیں کہ وہ جو پی یو کے حروف ہیں ان کو بنانے میں ان کی جو ہے نا ان کا خون بھی شامل ہے، یعنی احسان دانش نے اپنی محنت سے وہ پی یو کے جو الفاظ ہیں لوگوں کے ساتھ مل کر کام کیا تھا اور ان کو بنایا تھا۔ مختصر یہ کہ جس یونیورسٹی میں وہ مزدوری کرتے تھے اسی یونیورسٹی کے وہ ممتحن بنے اور یہ سب ان کی محنت کا نتیجہ تھا، اسی وجہ سے وہ مشہور مزدور شاعر کے نام سے مشہور تھے۔ ان کی تصانیف میں حدیث زندگی، درد زندگی، نوائے کارگر، گورستان، زخم و مرہم اور شیرازہ شامل ہیں، اور جبکہ ان کی آپ بیتی جو ہے جہان دانش بہت زیادہ مقبول ہوئی کیونکہ انہوں نے اپنے خراب حالات سے لے کر کامیاب زندگی تک کے حالات کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیں، اللہ